वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने मदनी कायदे का लेसन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 20 मुतफ़र्रिक़ क़वाइद, यानी इस लेसन में हम जो है वो मुख्तलिफ़ क़वाइद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिखा इज़हार मुतलक़। कह रहे हैं कि इन चार कलामात में नून साकिन के बाद हर्फ़ यर एक कलमे के आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़हार मुतलक़ होगा, इसलिए इन चार कलमात में गुन्ना ना करें। ठीक है, आपको याद होगा पीछे जो हम लोगों ने नून साकिन और तनवीन के कायदे पढ़े, उनमें जो इदगाम का कायदा था उसमें नून साकिन के बाद हर्फ़ यर मालून में आने की वजह से गुन्ना किया। ठीक है, राम और रा में जो था वो बग़ैर गुन्ना के और बाकियों में गुन्ना के साथ हमने इदगाम किया। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नून साकिन के बाद हर्फ़ यर मालून इसी कलमे में है, इसलिए यहाँ पे जो है वो गुन्ना नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी ये देखिएगा, अब देखिए मैं रब्बिका, नून के बाद रा दूसरे कलमे में है, मिन एक कलमा है, रब्बिका दूसरा कलमा है। इसी तरह मैं रब्बिहिम, मिन अलग कलमा, रा रब्बिहिम अलग कलमा, तो रा जो है वो हर्फ़ यर मालून में से वो दूसरे कलमे में है। इसी तरह ये ऊपर जो है मैं मशहिदिन, मैं मिस्लिही, यानी जितने भी आप यहाँ पे देखेंगे तमाम कलमों में इसी तरह ही है कि नून साकिन के बाद हर्फ़ यर मालून दूसरे कलमे में है, तो इसलिए यहाँ पे यर मालून होगा। जबकि जो हमारा आज का लेसन है उसमें नून साकिन के बाद हर्फ़ यर मालून उसी कलमे में है, इसलिए वहाँ पे इदगाम नहीं बल्कि इज़हार मुतलक़ होगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो देखिएगा पढ़ने का तरीका। दाल नून पेश दुन, या अलिफ ज़बर या, दुनिया। ठीक है, यानी दो हमने नहीं करना बल्कि दुनिया। आगे बानून पेश बुन, या अलिफ ज़बर या, बुनिया। नून दो पेश नुन, बुनियानुन। आगे सौद नून ज़ेर सिन, वाव अलिफ ज़बर वा, सिन वा। नून दो पेश नुन, सिनवानुन। अब आगे क़ाफ नून ज़ेर क़िन, वाव अलिफ ज़बर वा, क़िनवा। नून दो पेश नुन, क़िनवानुन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे बता रहे हैं सक्ता। सक्ता क्या है? कह रहे हैं आवाज़ रोककर सांस लिए बगैर आगे बढ़ जाने को सक्ता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। इन चार कलमात में सक्ता वाजिब है। सक्ते का हुक्म यह है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको छोटी सी मिसाल आपको समझा देती हूँ कि जैसे अक्सर हम लोग बात करते करते रुक जाते हैं और अपने सांस को नहीं तोड़ते और आगे ही अगली बात शुरू कर देते हैं, तो सक्ता भी ऐसे ही अदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वाव ज़बर वा, क़ाफ या ज़ेर क़ी, वक़ी। लाम ज़बर ला, वक़ीला।
میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف دو زیر قن، راقن۔ اب دیکھیے گا سکتہ کیسے کرتی ہوں میں، وقیل من راقن، ٹھیک ہے، من پڑھ کے سانس کو نہیں توڑنا، وقیل من راقن۔ اب آگے کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، کلا بل، را الف زبر را، نون زبر نا، رانا، کلا بل رانا، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، کلا بل رانا۔ اب اگلا دیکھیے گا، میم میم زیر میم، میم را زبر مر، میم مر، قاف زبر قا، میم مر قا، دال زیر دی، میم مر قادی، نون الف زبر نا، میم مر قادینا، ہا کھڑی زبر ہا، رال الف زبر را، ہارا، میم مر قادینا، ہارا، ٹھیک ہے، نا پہ سانس روکا، اس کے بعد آگے پڑھا، میم مر قادینا، ہارا۔ اب اسی طرح آگے دیکھیے گا، عین زیر عی، واو زبر وا، ایوا، جیم دو زبر جن، ایواجن، قاف یا زبر قی، یا زیر ی، قی، میم دو زبر من، قیمن۔ تو اب اسے ملا کے پڑھیں گے سکتہ کرتے ہوئے، تو ہم نے جیم دو زبر کو الف میں بدل دینا ہے، تو بنے گا ایوجا، قیمن، ایوجا قیمن، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، یہاں پہ بتا رہے ہیں صاد، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اکثر مقامات پر صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، جیسے یہ دیکھیے گا ان حروف میں ظاہر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پڑھنے کا بتا رہے ہیں کہ کب ہم نے سین پڑھنا ہے، کب صاد۔ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں یہ جو ورڈ ہے اس مقام پر اور اس مقام پر، یعنی جو دو حروف ہیں ان میں ہم جو ہے وہ صاد کی جگہ سین پڑھیں گے۔ آگے یہ تھرڈ نمبر پہ جو ہے اس میں ہم صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور جو لاسٹ والا حرف ہے اس میں سے صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ یا با زبر یب، سین پیش سو، یبسو، تو پیش تو، یبسطو، ٹھیک ہے، یبسطو، تو پر، یبسطو۔ اب آگے دیکھیے گا، با سین زبر بس، تو زبر تو، بس تو، تا دو زبر تن، بس توتن، ٹھیک ہے، بس توتن۔ اب اسی طرح آگے، حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، ام ہو مل مو، صاد یا زبر سوئی، ام ہم المصوی، تو زیر طی، ام ہم المصویتی، را واو پیش رو، ام ہم المصویترو، نون زبر نا،
ام هم المسیطرون. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے سواد پڑھا کیونکہ اس میں ہمیں سواد اور سین دونوں پڑھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے گا، یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ سواد کو سواد ہی پڑھنا ہے. با زیر بی، میم پیش منہ، بیمو، صاد یا زبر سوئی، بیمو سوئی، تو زیر توی، بیمو سوئی توی، را دو زرن، بیمو سوئی ترن. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. اب دیکھیے گا یہاں پہ جو ہے انہوں نے ہمیں تسہیل کے بارے میں بتایا ہے. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا. قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا، یہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ پر یہ کلمہ ہے. تو اس میں ہم نے پہلے حمزہ کے بعد جو دوسرا حمزہ یہ جو بلو کلر میں ہے اسے نرمی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ. اب ہم نے اسے ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے اسے ایسے پڑھنا ہے کہ ایک ہی حمزہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے پڑھنا ہے، اسے ادائیگی میں اسے تھوڑا لمبا کرنا ہے تو اس سے دونوں حمزہ ادا ہو جائیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ عین زبر آ، جیم زبر جا، آجا، میم یا زیر می، آجمی، یا واو دو پیشوں، آجمیوں، واو زبر وا، آجمیعوں وا، عین زبر آ، آجمیعوں وا، را زبر وا، آجمیوں وعلا، با یا زیر بی، آجمیوں وعربی، یا دو پیجن، آجمیوں وعربیون. ٹھیک ہے، دوبارہ سے پڑھتے ہیں، آجمیوں وعربیون. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا، یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں امالہ کے بارے میں. امالہ کہہ رہے ہیں امالہ میں زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے، زبر کو زیر نہیں پڑھنا، اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا ہے بلکہ الف کو یا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں امالہ کی رے کو اردو کے لفظ قطرے کی رے کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے گا، میم، جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. ٹھیک ہے، ہم نے اسے مجری نہیں پڑھنا بلکہ امالہ والی رے پڑھنا ہے، تو اس کے بعد رے آئے گی، ری نہیں آئے گی. تو دوبارہ مج رے ہا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے گا، تھرڈ ڈیفینیشن جو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بئسا لسم الفسوق. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام سین زیر لس، بئسا لس، میم لام پیش مل، بئسا لسم ال، فا پیش فو، بئسا لسم الفو، سین واو پیش سو، بئسا لسم الفسو، قاف پیش قو، بئسا لسم الفسوق. ٹھیک ہے، یعنی لام سے پہلے والا بھی الف نہیں پڑھا اور بعد والا بھی نہیں پڑھا. تو دوبارہ پڑھیے گا، بئس الاسم الفسوق. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن.
امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔